الرحمن الرحیم۔ اب سورہ بقرہ کی وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سے سبق شروع ہونے لگا۔ وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا، تھا وہ کافروں میں۔ ان آیات کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، جیسے کہ بعض روایات میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اگر ان سب کو حکم دیا گیا کہ سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، تو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ ان آیات کا پچھلی آیات سے ربط اور معارف اور مسائل، پچھلے واقعہ میں آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب جمع ہیں، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں، اور جنوں کو تو بہت ہی کم حصے علوم کا حاصل ہے، جیسے کہ اوپر تک بیان ہو چکا۔ اس حیثیت خاص سے ملائکہ جن ہر دو گروہ کے علوم کے یہ جامع ہیں، ان کا شرف ہر دو گروہ پر ظاہر ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس مقدموں کو معاملے سے بھی ظاہر فرما دی جائے اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ ان دونوں سے انسان یا ان دونوں سے کامل ہے۔ آدم علیہ السلام ان علوم خاصے سے ملائکہ اور جن ہر دو گروہ سے کامل اور دونوں کے علوم اور قوا کو جامع ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات کی تفصیل سے معلوم ہے۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہو کہ ان غیروں کا ملول سے حق تعالیٰ کو منظور ہو کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جاوے کہ عملاً بھی امر ظاہر ہو جاوے کہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں، جب تو یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہیں۔ اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا، اس کی حقائق ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا۔ کیا سجدہ کا حکم جنات کو بھی تھا؟ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر یہ بتلایا گیا کہ جب سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو ثابت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا حکم اس وقت کی تمام ذوال عقل مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا جو سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولیٰ سکون و شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اسلام میں ممنوع ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے سجدہ کرنا مذکور ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک اور کفر ہے، اس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی کو کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے ساتھ کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، مہانکہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں یہی فرمایا کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ وہ سجدہ اور بہت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے پر ناجائز قرار دیا گیا۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ اصل کفر اور شرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ افعال و اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک و کفر نہیں مگر لوگوں کو جہالت اور غفلت سے افعال ذریعے شرک و کفر کا بن سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا، جیسے جانداروں کی تصویریں بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر اور شرک نہیں، اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، یعنی جنات ان کے لیے بڑی بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اس طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخرکار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں۔ اسی اعظم انبیاء علیہ السلام کے دین اور شریعت میں تخریف ہو گئی، تو دوسرے انبیاء اور دوسری شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمد جو کہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اس چیز کو مسخ اور تعریف سے بچانے کے نعرے سے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک و بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں تمام چیزیں شریعت میں حرام کرا دی گئیں جو کسی زمانے میں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنی تھیں۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا۔ سجدہ تعظیمی بھی اسی وجہ سے حرام ہوا۔ اس اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جس میں مشرکین و کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ظاہری مطابقت بھی کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن سکے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر نہ پکاریں، اور غلاموں کو حکم دیا کہ آقاؤں کو اپنا رب نہ کہیں۔ معنی کا لفظی معنی کا اعتبار سے بندہ کے معنی غلام کے اور رب کے معنی پالنے والے اور تربیت کرنے والے کہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع نہ ہونا چاہیے تھا، مگر میں جس کے یہ الفاظ موہوم شرک ہیں، اسی وقت جہالت سے یہ الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دیں، اس لیے ان الفاظ کے استعمال سے روک دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین و بھائیوں کا سجدہ قرآن میں مذکور ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام و صافہ اور دستپرسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا، اور شریعت محمدی سے ان کو کفر و شرک کے شائبے سے پاک رکھتا ہے۔ اس لیے شریعت میں اللہ تعالیٰ سے کسی کو بکثرت تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نماز اور اصل عبادت میں 4 طرح کے افعال ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع، سجدہ۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی کھڑا ہونا بیٹھنا تو ایسے کام ہے جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز میں کیے جاتے ہیں، مگر رکوع اور سجدہ ایسے فعل ہیں جو انسان عادتاً نہیں کرتا اور عبادت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدی عبادت کے حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکورہ آیات سے ثابت ہے، شریعت محمدی اس کو منسوخ کرنے کا دلیل سے ثابت ہے؟ تو جواب یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر و مشہورہ سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کریں، مگر شریعت میں سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ حدیث 20 صحابہ کرام کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی معروف کتاب تدریج الراوی میں ہے جس روایت کو 10 صحابہ کرام نقل فرما دیں تو حدیث متواتر ہو جاتی ہے جو قرآن کی طرح قطعی ہے۔ یہاں تو 20 صحابہ کرام سے منقول ہے، یہ 20 صحابہ کی روایتیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ بیان القرآن میں جمع فرمائی ہیں۔ ابلیس کا کفر میزا عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں۔ مسئلہ ابلیس کا کفر میزا عملی نافرمانی کا نتیجہ کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں۔ ابلیس کے کفر کا سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کو جو حکم دیا اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں، یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ ابلیس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ مسئلہ یہ بات کہ آپ نے غور کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا خود بجا اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے وجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تفسیر المعانی میں جگہ ایک شعر نقل کیا ہے اس کا حاصل ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ہر کوشش عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ شعر یہ ہے اذا لم يكن عون من اللہ للفتى فاول ما يجني علیہ اجتہادہ۔ روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت کیا کہ انسان کے ایمان وہی معتبر جو آخر عمر اور اول منازعت آخر تک ساتھ رہے۔ موجودہ ایمان و عمر علم و معرفت پر
غرور نہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی بڑے مرض سے بچائیں۔